بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ تمام ملت اسلامیہ کے محدثین متفق ہیں، تمام مسالک کے افراد متفق ہیں، یہ ایک عبادی شے ہے، ایک امر عبادی ہے، یہ ہمارے نظام عبادات میں مستحب ہے، مگر ہے اہم ترین مستحبات میں سے ایک ہے تسبیح زہرا۔ اسی نام سے ہے تسبیح زہرا۔ فقہ جعفری کے ماننے والوں میں بھی تسبیح زہرا ہے، دوسری فقہوں میں بھی تسبیح زہرا ہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے یہ تسبیح زہرا جو تعلیم فرمائی ہے، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ کا ارشاد گرامی ہے کہ 1000 نافلہ نمازوں سے بھی برتر ہے ایک تسبیح فاطمہ زہرا۔ اب چونکہ خود تسبیح فاطمہ زہرا یہ ایک امر مشترک ہے، متفق علیہ ہے، سب کے سب پورے مسلمان متفق ہیں اس پر، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک ایسی آیت کو موضوع قرار دوں جو بنیادی طور پر تسبیح اور حقیقت تسبیح سے متعلق ہے۔ دیکھیے تسبیح جو ہے، ہم اور آپ تو ہمارے معاشرے میں تو یہ جو دانے 100 دانوں کی ایک تسبیح ہوتی ہے، اسے لوگ تسبیح کہتے ہیں، لیکن یہ تسبیح تو مجازاً تسبیح ہے، حقیقتاً تسبیح تو کچھ اور ہے۔ اس تسبیح کی جو معنویت ہے، تسبیح کا جو ذکر ہے، اور تسبیح کی جو حقیقت ہے، اور تسبیح کی جو وجودی حقیقت ہے، تسبیح کی جو کائناتی حقیقت ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کچھ دقت نظر، کچھ غور و خوض اور کچھ اہتمام فکری کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر عرض کروں گا کہ یہ پورا موضوع معنون ہے، منسوب ہے، اس کا انتساب ہے بزبان مصطفیٰ بنام زہرا۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح تسبیح تعلیم فرمائی ہے اپنی بیٹی کو کہ قیام قیامت تک یہ تسبیح زہرا کہلاتی ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ گفتگو اس اسلوب میں ہو کہ تھیوریٹیکل باتیں اور پریکٹیکل باتیں ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلیں، یعنی کچھ تھیوریٹیکل نظریاتی عرفانی مباحث ہیں اور کچھ عملی عرفانی آداب ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو ذہن کو اپیل کرتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے رویے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلیں اور نور ولایت زہرا میں سفر مکمل ہو جائے۔ ایک بلندر صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن مجید میں تسبیح کا موضوع
بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے. بار بار علماء دین تشریف فرمائے جو آپ کے یہاں پر نماز جمعہ اور نماز جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور آپ کی مذہبی رہنمائی فرماتے ہیں. پروردگار ان کا سایہ مبارک برقرار رکھے اور ان کی عمروں میں اور آپ تمام حضرات کی عمروں میں خیر دنیا و خیر آخرت ودیعت فرمائے. ان سے بھی آپ مستقل استفادہ کرتے رہیے گا. میں تو صرف چند دنوں میں چند اہم عناوین ذکر کر سکوں گا جسے کہتے ہیں رؤوس اقلام، بس پوائنٹس. قرآن مجید میں تسبیح باری تعالی کا مضمون بڑے اہتمام سے بیان ہوا ہے اور ہم سے اور آپ سے تسبیح الہی کا مطالبہ ہوا ہے. یوں تو از اول تا آخر بہت سے مقامات پر تسبیح کا ذکر ہے، لیکن 7 سورے ایسے ہیں جو انتہائی اہم سورے ہیں قرآن مجید کے. ویسے تو قرآن مجید کا ہر سورہ اہم سورہ ہے، لیکن یہ سورہ مسبحات کہلاتے ہیں جو شروع ہی ہوتے ہیں ذکر تسبیح اور موضوع تسبیح سے، جس میں پہلا سورہ تو سورہ بنی اسرائیل ہے جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ سبحان سے شروع ہوا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. کیا عظیم الشان آیت ہے. تنہا اس آیت کی تفسیر 1000 صفحے سے زیادہ چاہتی ہے مساحت تفسیر. یہ سبحان جو ہے کلمہ، یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے، مصدر ہے سبح یسبح، سین بے ہے، یہ ہے روٹ ورڈ. یہ پہلا سورہ جو اس لفظ سبحان سے شروع ہوا یہ ہے مصدر. اس کے بعد سورہ مبارکہ حدید ہے. یہ سورہ مبارکہ حدید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ سبحہ جو ہے یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے، یہ ہے فعل صیغہ ماضی میں، سبحہ ماضی میں. پھر تیسرا سورہ جو شروع ہوتا ہے اسی تسبیح کے عنوان سے وہ سورہ مبارکہ حشر ہے. اس کی آیت، پہلی آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ سورہ مبارکہ حشر کے بعد جو سورہ شروع ہوتا ہے تسبیح کے مضمون سے اور تسبیح کے عنوان سے وہ سورہ مبارکہ صف ہے، اور اس کی بھی پہلی آیت بعینہ وہی ہے بظاہر جو سورہ حشر کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ سورہ مبارکہ صف. اس کے فوراً بعد ہے سورہ مبارکہ جمعہ جو یسبحو سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
اس کے فوراً بعد سورہ مبارکہ تغابن ہے، وہ بھی یسبحو سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد سورہ مبارکہ اعلی ہے، جو اسی روٹ ورڈ سے صیغہ امر سے شروع ہوتی ہے، سبح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ سورہ آپ حضرات نماز عید میں ضرور پڑھتے ہوں گے۔ بہرحال یہ میں نے حوالے کے طور پہ عرض کیا کہ قرآن مجید کے 7 بڑے اہم سورے وہ ہیں جو بطور خاص آغاز ان کا ہوتا ہے موضوع تسبیح سے۔ تو یہ کوئی معمولی موضوع تو نہیں ہوا، تسبیح۔ تو یہ تسبیح صرف یہ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے چند دانوں کا نام نہیں ہے، تسبیح ایک عظیم حقیقت کا نام ہے، اور اس حقیقت سے عالم تشریح میں جوڑنے والی ذات کا نام زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔